بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو سب دوستوں کو عید کا تیسرا دن عید الاضحیٰ کا مبارک ہو. اور جس طرح میں نے پہلے دن سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سال حج اکبر ہے، اور تمام حجاج کرام سے میں نے اسپیشل ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ اس سال آپ نے دیکھیں اپنے لیے تو سبھی جیا کرتے ہیں، زندگی وہ ہے جو دوسروں کے لیے جی جائے. اس سال ہم نے صرف پاکستان کے لیے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہمارا ملک 75 سال ہو گئے ہیں، ہمارا ملک وہ ملک نہیں بن سکا جس کا بھی قصور ہے نا. ہم اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، اپنے اللہ کے سامنے ہم جو ہے اپنا کیس رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کو مضبوط فرما، اور ایسا ملک بنا پوری دنیا میرے ملک کی طرف دیکھتی ہے. دیکھیں ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا، لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا، نیوکلیر اسٹیٹ ہے، اللہ کی قسم 7-8 لاکھ جری فوج ہے، مجاہدین کا وطن ہے، غلامان رسول 22 کروڑ عوام سارے غلام رسول ہیں. پھر ہم کیوں رول رہے ہیں؟ تو ہم اللہ سے دعا کریں، اور پاکستان اچھا ہوگا تو ہمارے بچوں کا مستقبل ویسے ہی اچھا ہوگا. تو اپنے ملک کی ہم مانگیں. آج میں اس وقت تو لاہور ہوں. رات جنگ میں زبردست پروگرام ہوئے، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. رات کے 12 بجے ایک دیہی علاقے میں، گاؤں کے علاقے میں، خاص کر ایک جلسہ جو رشید پور میں ہم نے کیا، چھوٹی سی میٹنگ کی رشید پور میں، اور مجھے بتایا گیا کہ 150 بندہ ہوگا، آپ 5-10 منٹ مل لیجیے. لیکن وہاں گئے تو پتہ نہیں کتنے 100 کتنے ہزار لوگ تھے. تو میں تو رشید پور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک گاؤں میں رات کے 11 بجے اتنا بڑا پروگرام. اور پھر اس کے بعد سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب جو علاقہ ہے رودو سلطان، اور وہاں ہمارے محبوب سلطان صاحب جو اولاد میں سے ہیں، اور ہمارے حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کے، اور سلطان بہو کی اولاد میں سے ہیں، اور ہمارے منسٹر بھی رہے وہ، ہمارے وہاں کے ایم پی اے شہباز صاحب، رانا شہباز صاحب، ان کے ساتھ ہم نے رات کو ایکٹیویٹی کی روڈو سلطان میں. تو نام میں نے پہلی بار سنا، کوئی چھوٹا سا قصبہ بھی تھا، کوئی بڑا شہر نہیں تھا. لیکن رات 12 بجے جو وہاں دنیا نکلی، میری سوچ سے باہر ہے. میں تو پنجاب میں بہت جگہوں پہ گیا، بکر میں زبیر بیٹھے ہیں تو وہاں عرفان نیازی صاحب کا ادھر ہم نے کیا، ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے اس میں بڑا کردار ادا کیا. زبردست جلسہ رات کے وہ ادھر ہوا. لیکن یہ والا بکر جو ہے، جنگ والا بکر سے بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں 5-6 قدم آگے تھا، بہت دنیا نکلی. تو ہم صبح لاہور پہنچے. آج ہماری لاہور میں ایکٹیویٹی ہے 168 میں، 168 میں نواز اوان صاحب کا، اور 167 میں PP 167 میں رات کو عمر چوک پہ پروگرام ہے. ڈیٹیل آپ کو زبیر بھائی بتائیں گے. وہاں شبیر صاحب ہے نا، ہمارے شبیر گجر صاحب ہیں. تو کارکنوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جہاں جہاں آپ ہوں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میں اگر یہاں آیا ہوں خان صاحب کی ڈائریکشن پہ، اور بھی ہماری جو ینگ لیڈرشپ ہے مختلف جگہوں پہ، سینئر لیڈرشپ کی سب اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. مراد صاحب ہیں، قاسم سوری صاحب ہیں، اور لیڈرشپ مختلف جگہوں پہ کر رہی ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اور یہ اس وقت لاہور جو ہے، لاہور ثابت کرے، لاہور ثابت کرے جس نے ہمیشہ ثابت کیا کہ عمران خان کے ساتھ ہے. اور عمران خان کے ساتھ کیوں ہے؟ عمران خان لاہور کا وہ بیٹا ہے اور وہ سپوت ہے اس دھرتی کا، جس نے پاکستان کو کبھی نہ جھکنے دیا، نہ جھکنے دے گا، اور اپنے اقتدار کو اس نے قربان کر دیا. دیکھیں بڑا آسان تھا، تھوڑا سا بس اپنے سر کو جھکا دیتا تھوڑا سا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگنا تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنا تھا. لیکن وہ کھڑا رہا، اس نے کہا نہیں، میں نہیں جھکوں گا، نہ اپنے ملک کو جھکنے دوں گا. اقتدار آنی جانی چیز ہے. تو لاہوریوں آپ کھڑے ہوں جو لوٹے بنے، جنہوں نے اقتدار کی خاطر عمران خان کو، پاکستان کے مفاد کو چھوڑا، اور اس پہ سپریم کورٹ نے حد لگا دی. دیکھیں سپریم کورٹ تو یہی کر سکتی ہے نا کہ لوٹے کے بارے میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دی کہ ابھی لوٹے کا ووٹ نہیں ہے اور لوٹا فارغ ہے. تو اب عوام بھی اپنی ہم ڈیوٹی کریں. دیکھیں میں صاف بات کروں گا، کھری بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم قوم کھڑی نہیں ہوگی نا تو ہمیں پھر حق نہیں ہے رونے دھونے کا. یہ وقت ہے، ہمیں لیڈر اللہ نے دے دیا ہے، اب ہم نے کھڑا ہونا ہے. اور جس طرح قوم کھڑی ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے غیبی امداد ہے. لیکن لاہور میں ہم نے اسپیشل کھڑا ہونا ہے، کیونکہ لاہور پاکستان کا دل ہے اور پاکستان کا سیاسی کعبہ ہے لاہور. تو لاہور جب کھڑا ہوتا ہے تو پورا پاکستان کھڑا ہوتا ہے. اس لیے آج میں یہاں موجود ہوں. 168 میں ابھی ہم جانے لگے ہیں، اور نواز صاحب کے الیکشن کمپین میں، اور انشاءاللہ وہاں سے بھی تحریک انصاف جیتے گی، اور شبیر صاحب کے حلقے سے بھی جیتے گی. جن جن جگہوں پہ ہم نے جانا ہے، چھوٹا بھائی زبیر بیٹھا ہے، ماشاءاللہ ینگ لیڈر ہے، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کی جماعت میں جو ینگ لیڈرشپ، جو پارٹی کی اپنی نرسری ہے، وہ اب پہنچنا شروع ہو گئی ہے. اب ہمیں وہ جو کرائے کے ڈیش، وہ لفظ میں یوز نہیں کرتا، وہ کرائے کے جو آئے تھے، جو اپنے آپ کو بڑا سورما سمجھتے تھے، اب انشاءاللہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب ہمارے پاس ایسے ینگ لوگ، زبیر جیسے لوگ ہمارے پاس ہیں، مراد صاحب جیسے تو پہلے ہی تھے، فاروق حبیب، یہ ساری ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ہے، یا ہماری اور ینگ لیڈرشپ یہاں پہ بیٹھی ہے. تو مجھے فخر ہے کہ ہمارے ساتھ یہ لوگ موجود ہیں جو عمران خان کے قول سے مخلص بھی ہیں،
اور وہ اس کو آگے لے کے چلیں گے، کیونکہ تحریک انصاف کو ہم نے ایک سیاسی جماعت نہیں، ایک سیاسی ادارہ بنانا ہے جس میں مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے بچوں کو موقع ملے گا پاکستان کی خدمت کرنے کا۔ تو زبیر بھائی تھوڑا سا آپ ضرور بتائیے گا کہ آج ہم کدھر کدھر جا رہے ہیں تاکہ کارکنوں کو سہولت ہو وہاں پہنچنے میں۔ جی السلام علیکم جی، آج ہم سب سے پہلے یونین کاؤنسل 230 میں 168 پی پی میں جائیں گے 4 بجے، 230 4 بجے انشاءاللہ، اور وہاں پہ ہمارے کچھ 3-4 پروگرام ہیں۔ اس کے بعد ہم 229 میں جائیں گے یونین کاؤنسل میں، جو کہ کوٹ لکھپت والی سائڈ پہ ہے، پھر 229 پھر ہم جائیں گے پھر ہم جائیں گے وارڈ 7 میں، وارڈ نمبر 7 میں جو کنٹونمنٹ کا وارڈ 7 ہے سلکے کو لگتا ہے۔ اس کے بعد ہم 243 میں جائیں گے، اور اس کے بعد ہم 167 میں عمر چوک میں 9 بجے انشاءاللہ 9 ساڑھے 9 ہم پہنچیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، اور کل انشاءاللہ ہم پی پی 158 میں ایک جلسہ کریں گے، رات کو پی پی 167 میں ایک جلسہ کریں گے، اور ایک 170 میں ایک جلسہ کریں گے۔ تینوں حلقوں میں کل ہم ایک جلسہ کریں گے۔ ہمارے آئی ایس ایف کے ہیرو بیٹھے ہیں، ینگ لیڈر ہیں، ان سے بات میں کرنا، یوتھ ونگ پریزیڈنٹ ثاقب سندھو صاحب۔ ثاقب بھائی آپ بات کریں۔ ثاقب ریاض سندھو جی، صدر ہوں سینٹرل پنجاب کا انصاف یوتھ ونگ کا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ علی بھائی کے ساتھ شامل ہوں آج جہاں جہاں پہ پروگرامز ہیں، اور تمام انشاءاللہ تعالیٰ یوتھ ونگ کی ٹیمز بھی علی بھائی کے ساتھ ہوں گی، موجود ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور 17 جولائی کو ہم لوگوں نے ان لوٹوں کو شکست دینی ہے انشاءاللہ۔ بات سنیں، نام ویسے میں آپ کو بتاؤں، اسلامی ناموں میں مجھے سب سے زیادہ پسند عمر ہے۔ میرا یہ خواہش تھی، بیٹا میرا ہے عثمان، کہ مجھے اگر اللہ نے کوئی بیٹا دیا تو اس کا نام میں عمر رکھوں گا، لیکن وہ عمر پہلے ہی میرے کزن نے وہ اپنے لیے اپنے بیٹے کے لیے الاٹ کر چکا تھا، تو اس کے بیٹے کا نام عمر تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ پھر میں وہ نام رکھوں۔ تو عمر ویسے ہی مجھے بڑا پسند ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسلام اگر پوری آب و تاب کی طاقت کے ساتھ تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا، اور ہم ان کے پیروں کی خاک ہیں۔ لیکن جس طریقے سے عمران خان صاحب کھڑے ہیں تو انشاءاللہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پاکستان کو وہ ملک بنائیں گے جس کی پیشن گوئی ہمارے فیصل آباد کے مفتی صاحب اور ہم صوفی محمد برکت علی صاحب کیا کرتے تھے۔ تو عمر چوک آج آپ نے پہنچنا ہے 9 ساڑھے 9 بجے۔ اگر آپ آ سکتے ہیں، میری ریکویسٹ ہوگی 2 کام چھوڑ کے ضرور آئیے گا۔ عمر چوک میں ہم اکٹھے ہوں گے، اور وہاں اپنا ہم کیس عوام کے سامنے رکھیں گے، اور ہم اپنا درد بیان کریں گے۔ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، دیکھیں میں نون کے میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں اس سوچ کے خلاف ہوں جس نے میرے ملک کو غلام رکھا۔ یعنی کہ یہ کیسی سوچ ہے کہ شہباز صاحب کہتے ہیں، شہباز شریف صاحب آپ کو اللہ نے اتنی عزت دی تھی، اور 2 بار آپ 2 بار بنے نا، 2 بار نہیں، وزیر اعلیٰ 6 بار، 3 بار تو باقاعدہ تو اتنے سے تھے جب سے شہباز صاحب کو دیکھ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں ان کی حالت بدلی، پنجاب کی نہیں بدلی۔ تو شہباز صاحب جب یہ بات کی کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو یہ وہ چیزیں جس سوچ کو ہم نے بدلنا ہے کہ ہمیشہ ہم امریکہ کی طرف، اور ہم امریکہ کے دشمن نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب نے کلیئر یہ بات کی ہے، ہم ان سے ایک دوستانہ تعلق رکھنا چاہتے ہیں لیکن غلامانہ نہیں۔ جس طرح ایک زمانے میں ایوب خان صاحب کہتے تھے کہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز، تو پتہ نہیں انہوں نے اس پہ کتنا عمل کیا، عمران خان نے تو عمل کیا ہے اور ثابت کر کے دکھایا ہے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے۔ تو آج عمر چوک پہ آپ سے آخری بڑے جلسے میں ملاقات ہوگی، باقی کی ایکٹیویٹیز وقتاً فوقتاً خٹک صاحب جو ہیں وہ شیئر کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ اور ویسے ہی مجھے دنیا میں جو شہر بہت پسند ہے تو پشاور، جہاں ایجوکیشن ہے، آف کورس اسلام آباد جو دنیا کی انشاءاللہ سینٹر بنے گی، جہاں سے دنیا کے فیصلے اللہ کرائے گا، مدینہ منورہ آف کورس، مکہ مکرمہ، اور اس کے ساتھ لاہور، کیونکہ لاہور ہے، داتا کی زندگی۔ شکریہ۔